السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب صالحات؟ آج ہمارا انشاءاللہ سورہ نساء سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کی ہم 1 سے 5 آیات پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو صالحات، سورہ نساء مدنی صورت ہے۔ اس میں خاندان، معاشرہ اور عورتوں کے حقوق، یتیموں کی حفاظت، وراثت، عدل اور انصاف جیسے اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ ابتدائی 5 آیات ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانے کی تعلیم دیتی ہیں جہاں اللہ کا خوف، رشتہ داری کا احترام، یتیموں کی حفاظت اور مالی دیانتداری ہو۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کا خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر ہر وقت نگہبان ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ پیارے صالحات، یہ سورہ نساء مدنی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئیں جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ اس صورت میں عورتوں سے متعلقہ مسائل کی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ یعنی پورے نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان یعنی قدم دیر تک رکھے جائیں، وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، یہ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے ہے۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ تقویٰ کا مطلب صرف خوف نہیں بلکہ ہر کام میں اللہ کو حاضر و ناظر جاننا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تمام انسان ایک ہی اصل سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کوئی نسل دوسری سے بہتر نہیں، رنگ، زبان اور قوم پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ وخلق منها زوجها، اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ انسان تنہا نہ رہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں، مقابل نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ان دونوں سے پوری انسانیت پھیل گئی، اس لیے ہر انسان ہمارا بھائی یا بہن ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر تعلق کی بنیاد اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی لوگ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں؟ والارحام، رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داری جوڑتا ہے اللہ اس سے تعلق جوڑتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر کوئی انسان نہ بھی دیکھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یتیموں کو ان کا مال واپس دو، پاک مال کے بدلے خراب مال نہ لو اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ یعنی جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو، اور یہ نہ کرو کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز یعنی طیب لے کر ان کی جگہ ردی چیز یعنی خبیث رکھ دو۔ طیب اور خبیث حلال اور حرام کے معنی میں بھی آتے ہیں، اس لیے بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ اپنے حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا مال مت کھاؤ جو تمہارے لیے حرام ہے، یعنی ان کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ، ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، اصلاح کی نیت سے ملانا جائز ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اسلام نے یتیم کا حق بہت مضبوط کیا۔ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، اچھا مال لے کر خراب مال نہ دو، یعنی یتیم کی اچھی زمین خود رکھ لینا اور اپنی خراب زمین اسے دے دینا، یہ خیانت ہے۔ ولا تأكلوا أموالهم، ان کا مال مت کھاؤ، صرف کھانا نہیں بلکہ ہر ناجائز استعمال مراد ہے۔ إلى أموالكم، اپنے مال میں ملا کر بھی نہ کھاؤ، یعنی یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں چلے گا۔ إنه كان حوبا كبيرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک یتیم کا حق مارنا معمولی بات نہیں ہے۔
سورہ ضحیٰ کی آیت اس آیت سے ریلیٹ کرتی ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کرو۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے 2، 3 یا 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر انصاف نہ کر سکنے کا ڈر ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو صالحات اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے ایک سوال کے جواب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی، وہ ان لڑکیوں کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو مہر دیتے اور نہ ان کے دوسرے حقوق ویسے ادا کرتے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو۔ مثنیٰ و ثلاث و رباع، اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں اپنے حرم میں رکھنا جائز نہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت سے بصراحت یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ نے جو فرمایا اس پر علماء کا اجماع ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس سے بعد لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیوں کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی پر اکتفا کرو یا لونڈی پر۔ اس کے ساتھ وہ دوسری آیت بھی ملاتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابر عدل کرو، خواہ تم حرص بھی کرو۔ خلاصہ دونوں کا یہ نکالا کہ جب عدل ہو ہی نہیں سکتا تو مرد ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ ان حضرات نے وہی کام کیا ہے جو لا تقربوا الصلاۃ والے حضرات کرتے ہیں کہ آگے وَأَنْتُمْ سُکارىٰ پڑھتے ہی نہیں۔ یہاں بھی اللہ پاک کا پورا فرمان یوں ہے، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، اور تم حرص بھی کرو۔ معلوم ہوا وہ عدل جو انسان کر ہی نہیں سکتا، یعنی دلی ملان، وہ واجب ہی نہیں۔ زیادہ بیویاں ہمارے نبی اور اصحاب کی سنت ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے کہ رات رہنے اور نفقے میں بھی برابری نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بچے پیدا کرنے کا حکم دیا، فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو بہت بچے جننے والی اور بہت محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ زیادہ قریب تم ظلم نہ کرو، انصاف سے نہ ہٹو۔ یہی قرآن کی واضح ہدایت ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ عورتوں کا ان کا مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے خوشی سے کھا سکتے ہو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو صالحات جاہلیت میں عورتوں کا مہر لوگ خود لے لیتے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر کوئی عورت خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ یا سارا شوہر کو دے دے تو وہ خاوند کے لیے جائز ہے اور خوش دلی سے کھا سکتا ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کی وجہ سے معاف کرے اور شوہر قبول کرے تو اس آیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر دھوکہ دے کر مہر معاف کروا لے پھر طلاق دے دے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا، بلکہ مہر دینا پڑے گا، کیونکہ وہ خوش دلی کے خلاف ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، عورتوں کو دو، صدقاتہن، ان کا مہر عورت کا حق ہے، شوہر کا احسان نہیں، نحلہ، دل کی خوشی سے، زبردستی نہیں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ اپنی خوشی سے دیں، دباؤ یا شرمندگی سے نہیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تب وہ خوشی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ نادان لوگوں کو اپنے مال نہ دے دو جسے اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سہارا بنایا ہے، بلکہ اسی مال سے ان کی ضروریات پوری کرو، انہیں پہناؤ اور اچھی بات کہو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔
یہاں بے سمجھوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ اس میں چھوٹے بچے اور ناتجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہے، اور نادان یتیم بھی، یعنی اگر یتیم ناتجربہ کار اور کم عقل ہو تو وصی یا متولی کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے، مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد خلق تھی، پھر اس نے اسے طلاق نہیں دی، اور ایک وہ آدمی جس کا کسی شخص کے ذمہ مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی صفیہ یعنی بیوقوف کو اپنے مال دے دیا، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم بیوقوفوں کو اپنے مال مت دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نادان لوگوں کے حوالے مال نہ کرو جو مال سنبھالنے کی سمجھ نہیں رکھتے، ان کے ہاتھوں میں ذمہ داری نہ دی جائے۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مال سنبھالنے کی سمجھ نہیں رکھتے ان کے ہاتھ میں ذمہ داری نہ دی جائے۔ اموالکم، تمہارا مال اللہ کی امانت ہے۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، جس سے تمہاری زندگی قائم ہے۔ مال زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وارزقوہم فیہا، اسی مال سے ان کی ضروریات پوری کرو، یعنی ان کی کفالت کرو۔ واکسوہم، انہیں لباس بھی دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، ان سے نرمی اور عزت سے بات کرو۔ صرف مالی مدد کافی نہیں ہے، ان سے عزت، احترام اور نرمی سے اور اچھے اخلاق سے بات کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان ایک ہی خاندان سے، اس لیے کسی پر تکبر نہ کرو۔ ہر معاملے میں اللہ کا خوف اختیار کرو۔ رشتہ داریوں کو مضبوط رکھو، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرو۔ دوسروں کا مال ناحق نہ کھاؤ، نکاح میں انصاف بنیادی شرط ہے۔ مہر عورت کا لازمی حق ہے۔ مال ایک امانت ہے، اسے سمجھداری سے استعمال کرو۔ کمزور اور یتیم اور نادان افراد کے ساتھ شفقت اور عدل اور حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔